نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مختلف انبیاء اور امتوں کی عبادات کے طریقے مختلف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنی قوم کے لیے خاص ہدایات اور عبادات کے طریقے دیے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آخری شریعت قرآن کریم کے ذریعے نازل کی، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر عبادات کے واضح احکام موجود ہیں۔ ان میں قیامت تک کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ نماز سب سے پہلی عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا۔ ابتدا میں نماز مکہ مکرمہ میں فرض کی گئی، لیکن 5 وقت کی نماز کا حکم واقعہ معراج کے موقع پر آیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر اللہ کے حضور بلایا گیا اور یہاں 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔ 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے 2 نمازیں پڑھی جاتی تھیں، فجر اور عصر کی نمازیں۔ یہ دونوں نمازیں ابتدائی دور میں فرض کی گئی تھیں۔ پہلے نماز کی ادائیگی کا طریقہ مختصر اور غیر رسمی تھا، لیکن مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نماز کی رکعات، طریقہ کار اور اوقات کو باقاعدہ طور پر مقرر کر دیا گیا اور اذان کے ذریعے نماز کے اوقات کا اعلان شروع ہوا۔ نماز کے علاوہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو مختلف مراحل میں مختلف انبیاء اور امتوں پر نازل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی روزے فرض تھے۔ تورات میں روزے کا ذکر ہے اور یہودی آج بھی یوم کپور کے دن روزے رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی روزے کا تصور موجود تھا۔ آج بھی کچھ عیسائی لینٹ کے نام سے 40 دن کے روزے رکھتے ہیں، اگرچہ یہ مسلمانوں کے روزوں سے مختلف ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ سب سے پسندیدہ روزہ تھا، جس میں وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن ناغہ کرتے تھے۔ ابتدا میں مسلمانوں پر مکہ مکرمہ میں عاشورہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ مسلمان اس دن روزہ رکھتے تھے، لیکن اس کے بعد شعبان 2 ہجری میں ماہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں قرآن پاک میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو۔ ابتدائی طور پر مسلمانوں کو روزہ نہ رکھنے کی صورت میں ہدیہ دینے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں بیماری یا سفر کے علاوہ کسی بھی اور حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت منسوخ ہو گئی اور روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم بھی مکہ میں ایمان والوں کو دیا گیا، جس کا مقصد لوگوں کو پاک کرنا، ان کے دلوں میں سخاوت پیدا کرنا اور معاشرے میں غربت کا خاتمہ تھا۔ تاہم زکوٰۃ کا باقاعدہ نظام مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد 2 ہجری میں شروع ہوا۔ مدینہ میں زکوٰۃ کا باقاعدہ قانون نافذ کر دیا گیا، جس میں مختلف اموال پر مختلف اقسام کی شرطیں مقرر کر دی گئیں، جیسا کہ سونا، چاندی، مال تجارت، زراعت اور مویشی۔ زکوٰۃ کا مقصد معاشرے میں دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا تھا۔ حج اسلام کی آخری بڑی عبادت ہے جو مکہ میں بیت اللہ میں ادا کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے حج 9 ہجری میں مدینہ میں فرض کے طور پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ اس کا حج کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر حج ادا کیا اور اس دوران مسلمانوں کو حج کے تمام مناسک خود سکھائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا جس میں 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام نے شرکت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے اسلام کی تکمیل اور تبلیغ کا حکم دیا۔ ان عبادات کے تدریجی نزول کی حکمت یہ تھی کہ اسلام کا پیغام لوگوں کے لیے آسان اور قابل قبول رہے۔ اگر تمام عبادتیں بیک وقت فرض کر دی جاتی تو لوگوں کے لیے ان پر عمل کرنا مشکل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی استعداد اور نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادت کا حکم مرحلہ وار نازل کیا تاکہ لوگ آہستہ آہستہ ان پر عمل پیرا ہو سکیں اور ایمان کو اپنے دلوں میں مضبوطی سے بٹھا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے پہلے توحید، ایمان اور اخلاقیات پر زور دیا، پھر آہستہ آہستہ عملی عبادت کا حکم دیا، جس سے مسلمانوں کو دین اسلام پر عمل کرنے کی ترغیب ملتی رہی۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔